نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر معراج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے ایک انتہائی قلیل وقت میں آسمانوں کا سفر کیا۔ آج واقعہ معراج پہ سب سے زیادہ اعتراض ملحدین کو یعنی ایتھسٹ کو ہے، جو آج یہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، لیکن آج جدید سائنس ان کے اعتراض کی نفی کرتے ہوئے یہ پروف کر چکی ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے پہاڑ کو دیکھ، میں اس پر اپنا جلوہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ کا جلوہ اس پہاڑ پر ظاہر ہوا، لیکن پہاڑ اس جلوے کو برداشت نہ کرتے ہوئے بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب اس بات پر آپ غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کچھ خاص انسٹرومنٹس چاہیے، اسپیشل ویژول چاہیے، تب جا کر اللہ کا دیدار ممکن ہوگا۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی اور وہ اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ ویژول اس وقت لگائے گئے جب ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور ان کے سینے مبارک کو زمزم سے دھویا گیا۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سینے کو علم اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دیدار سے پہلے اس قابل بنایا گیا کہ وہ کائنات کے اس عظیم سفر کو برداشت کر سکیں۔ اگر کوئی ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا یہ سوال کرے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت دور حاضر میں آئنسٹائن کی تھیوری آف اینٹیٹیوٹی ہے۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بات ثابت کی کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشنی کی رفتار میل میں ہے، کلومیٹر میں نہیں ہے، اور کبھی ایسا وقت آئے کہ انسان روشنی کی رفتار میں 90% پا لے اور اس میں سفر کرے تو اس کا سفر آدھا رہ جاتا ہے۔ ایک آسان زبان میں اگر انسان روشنی کی رفتار میں 5,000 سال سفر کرے تو زمین پر اس وقت 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور اسی طرح کوئی انسان روشنی کی رفتار کا 100% پا لے تو زمین کی نسبت اس کا ٹائم 0 ہو جائے گا۔ وہ جتنا مرضی سفر کر لے زمین کے مطابق اس کا وقت رک جائے گا۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب انسان مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا راکٹ بنا لیا گیا جو روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے ذرا کم رفتار میں روشنی میں سفر کر سکتا ہے۔ راکٹ کا عملہ مسلسل خلا میں 1 سال تک سفر کرنے کے بعد واپسی کا سفر بھی اسی تیزی سے زمین پر لوٹا، تو انہیں علم ہوتا ہے کہ زمین پر ان کی غیر موجودگی کوئی طویل عرصے گزر چکا۔ جن بچوں کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ بوڑھوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے تو سفر میں صرف 1 یا 2 سال گزارے ہیں، تو ان پر اتنی مدت کیسے گزر گئی؟ تو اسے ان پیراڈاکس کہا جاتا ہے، اور اس تقاضے کا جواب خصوصی نظر اضافی ہے۔ وقت میں تاخیر ٹائم
ڈیلیشن کے ذریعے فراہم کرتا ہے، جبکہ کسی چیز کی رفتار بے انتہا بڑھ جائے اور روشنی کی رفتار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت ساکن لوگوں کے مقابلے میں سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے جب خلائی مسافروں کے لیے 1 سیکنڈ گزرا تو زمینی باشندوں پر اس دوران کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت صرف حرکت کرنے والی چیزوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ساکن فرد اس راکٹ میں سوار اپنے کسی دوست کا منتظر ہے تو اس کے لیے انتظار کے لمحے طویل تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو حجرے مبارک پر لٹکی ہوئی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، گویا کہ اتنے طویل عرصے میں زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اگر اس واقعے کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ زمین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی برس گزر جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے نکلا ہے جس کے معنی بجلی کے ہیں، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یعنی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت بالکل رک جاتا ہے۔ حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا، لیکن کائنات اس کے لیے تھم جاتی ہے۔ جب اس نے وقت اور فاصلے کو قابو میں کر لیا ہو، جو ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا تو وقت کی گھڑی پھر سے چل پڑے گی اور وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے، بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا۔ بجلی کا ایک بلب 1,86,000 میل کے فاصلے پر رکھ دیں، سوئچ دبائیں تو 1 سیکنڈ میں وہ بلب جلنے لگ جائے گا۔ اب معراج شریف میں چاہے ہزاروں سال لگے ہوں یا 1,00,000 برس لگے ہوں، وقت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اللہ کو کیسے دیکھا؟ اس بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلافات ہیں۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی باریک بین اور باخبر ہے۔ لیکن اکثریت صحابہ اور تابعین کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا ثبوت خود قرآن ہے، جہاں سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی جس کو تکنا تھا، اسی پر فوکس جمی رہے گی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کو کوئی انسان، کوئی جن، کوئی ملحد غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔